ولادت میں کیا فرق ہے؟ ظہور ہم انتظار میں ہیں. وہ لوگ جو کہتے ہیں نا ظہور ہوا ہے امام کا، وہ اس لیے کہتے ہیں کہ ولادت خاص طریقے سے مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جیسی ولادت نہیں ہوتی امام کی، خاص طریقے سے ولادت ہوتی ہے، اور ہوتی خاص طریقے سے ہے، ہمارے جیسی ولادت نہیں ہوتی. معاذاللہ امام آلائشوں سے پاک ہیں، جو تمام آلائشوں سے پاک ہوں، جو آیت تطہیر کا مصداق ہوں، اسے امام کہتے ہیں. ٹھیک ہے؟ ان کی ولادت کے بعد ان کو غسل نہیں دیا جاتا، پاک نہیں کیا جاتا. پتہ نہیں میں اس کو اس سے زیادہ کھول کے پیش کرنے کی اجازت نہیں ہے امام معصوم کی طرف سے. امام نے کہا ہمارے سے متعلق جب بات کرو تو ادب کے الفاظ استعمال کرنا، اور ہمیشہ جب الفاظ استعمال کرنا تو جب اللہ نے کہا کہ رجس سے پاک ہیں تو کوئی ایسا لفظ استعمال نہ کرنا جس میں ہماری اہانت اور توہین کا پہلو پایا جاتا ہو. تو اس لیے بہت سی چیزوں کو کھل کے نہیں پیش کیا جا سکتا. لیکن امام معصوم کی ولادت جو خاص طریقے سے ہوتی ہے، وہ پاک ہیں، وہ پاک و پاکیزہ آتی ہیں اور اس طرح سے نہیں ہوتے. تو یہ پوری جو بحث ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی ولادت خاص طریقے سے ہوتی ہے، ہم بھی اس کو مانتے ہیں. لیکن لفظ ظہور سے کنفیوژن پیدا ہوتا ہے. ائمہ علیہ السلام کے تمام ائمہ کی جو احادیث ہیں انہوں نے لفظ مولد استعمال کیا ہے، تولد و ولادت کا لفظ استعمال کیا ہے. خود اماموں نے ولد فی جوف الکعبہ، علی بن ابی طالب خانہ کعبہ کے وسط میں پیدا ہوا ہے ولادت. لیکن ہمارے جیسی نہیں ہے ولادت. اب یہ جو لفظ ظہور استعمال کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں کیونکہ خاص ولادت ہے اس لیے لفظ ظہور کہو. نہیں، اس سے کنفیوژن ہوتی ہے. یہ بہت بڑی امام زمانہ کے ظہور کے خلاف سازش ہے کہ ہر امام کی ولادت دیکھو امام زمانہ کا ظہور ہو چکا ہے. جب ظہور ہو تو کنفیوژن ہو کہ ظہور تو پہلے ہو چکا ہے. یہ بہت بڑے دشمن کی سازش ہے، اس لیے اسے استعمال نہیں کرنا چاہیے. بات واضح ہو گئی؟ اس لیے ہم کبھی بھی کوئی ایسا لفظ استعمال نہ کریں جس سے ائمہ کی توہین کا پہلو آتا ہو. حتیٰ انہوں نے کہا کہ ہمارے سے متعلق جو الفاظ استعمال کرتے ہو اس کے اندر احتیاط کا کام لینا. جو ہم نے استعمال کیے وہی الفاظ استعمال کرو، اپنے پاس سے ہمارے لیے الفاظ بھی استعمال نہ کرنا. فضائل بھی ہم بتائیں گے یا قرآن بتائے گا؟ کہ کبھی ایسا نہ ہو کہ تم اپنے پاس سے گھڑ کے پیش کرو، سمجھو کہ یہ فضائل ہیں، کبھی تم ہماری توہین کر رہے ہو. کہ فضائل اللہ نے بتا دیے، وہ الفاظ استعمال کرنا جو قرآن نے بتائے ہیں، جو حدیث میں آئے ہیں. تو اس لیے ہم ائمہ علیہ السلام کی عظمت کے قائل ہیں، امامت و ولایت کے قائل ہیں. اپنے پاس سے الفاظ نہیں بنانے چاہیے. جو لفظ ظہور آیا اس کو استعمال ہمارے ائمہ نے جب نہیں کیا. امام صادق سے زیادہ حضرت علی سے کوئی محبت نہیں کر سکتا ہے، کوئی مرجع تقلید نہیں کر سکتا. تو عام آدمی کو تو میں مان ہی نہیں سکتا. میں اپنے آپ کو مرجع تقلید کے قدموں کی خاک نہیں سمجھتا، ان کو امام کے قدموں کی خاک نہیں سمجھتا. اور ہم افراد کا مجھے نہیں پتا حال کیا ہے. تو جن کو میں مانتا ہی نہیں تو میں ان لوگوں کے الفاظ کو مانوں یا کہ وہ مرجع تقلید کا بھی نہیں ایسا جرت نہیں رکھتے کہ وہ تبدیل کرتے امام معصوم کے الفاظ کو. امام معصوم سے زیادہ محبت سارے مراجع مل جائیں تو ان کی محبت ایک طرف، اور امام صادق علیہ السلام کی محبت زیادہ. اتنی محبت کرتے ہیں. جب امام صادق علیہ السلام کہہ رہے ہیں ولد فی جوف الکعبہ، خانہ کعبہ کے وسط میں ولادت ہوئی ہے، تو اب کس کی جرت ہے کہ لفظ کو بدل دیں؟ یہ جعفر الصادق علیہ السلام کے لفظ ہے. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو جہاں وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں. اگلی ویڈیو تک ہمیں دیجیے اجازت. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.